ایک غزوے کے متعلق ہے، جو غزوہ اسلامی تاریخ کا ایک بہترین غزوہ، جسے قرآن مقدس میں مختلف مقامات پر بیان کیا گیا، بلکہ مفسرین کے مطابق 60 آیتیں اس غزوے کے متعلق اللہ نے بیان کی ہے، جس غزوے کو غزوہ احد کے نام سے جانا جاتا ہے۔ قرآن مقدس میں اس کے متعلق کہا گیا وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ۔ غزوہ احد اسلامی تاریخ کا یہ دوسرا غزوہ ہے۔ پہلا غزوہ غزوہ بدر ہے، اور دوسرا غزوہ جنگ غزوہ احد ہے۔ اسلامی تاریخ کی پہلی جنگ، پہلا غزوہ جسے غزوہ بدر کہا جاتا ہے، جنگ بدر کہا جاتا ہے، اس جنگ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار و مشرکین پر غلبہ حاصل کیا تھا۔ اس جنگ میں مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی تھی، کفار کے 70 افراد کو جہنم واصل کیا گیا تھا۔ اس جنگ کے ہارنے کے بعد اور اس جنگ میں شکست ہونے کے بعد بدر کے میدان میں مسلمانوں کی کم تعداد سے شرمندہ ہو کر کفار مکہ نے اپنے پوری تیاری اور ساز و سامان کے ساتھ مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے جنگ احد میں اپنے لاؤ اور لشکر کو لانا چاہا۔ 3000 کا لشکر تیار کیا، جس میں تقریباً افراد کے پاس اونٹیں تھی، تقریباً افراد اونٹوں پر موجود تھے، تقریباً افراد کے پاس زرہیں موجود تھی، 200 گھوڑ سوار موجود تھے، 700 زرہیں پہنے ہوئے افراد موجود تھے، کھانے پینے کی تمام اشیاء کو جمع کر چکے تھے، اور مدینے پر حملہ کرنے کے لیے اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ نکل چکے تھے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام پہنچایا کہ کفار و مشرکین آپ پر حملہ کرنے کے لیے لشکر کو تیار کر چکے ہیں اور آپ پر حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کی اطلاع ملی تو آپ نے صحابہ عظام سے مشورہ کیا، آپ نے معلوم کیا کہ اس لشکر کے مقابلے کے لیے مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے۔ تمام صحابہ عظام نے الگ الگ مشورہ دیا۔ بات یہاں پر آئی کہ جو مقابلہ کرنا ہے وہ مقابلہ مدینے میں رہ کر کیا جائے یا پھر مدینے سے باہر نکل کر میدان احد میں جا کر مقابلہ کیا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے یہ تھی کہ مدینہ منورہ سے باہر نکل کر جنگ کی جائے، لیکن صحابہ عظام جن میں سے اکثر و بیشتر صحابہ عظام کی رائے یہ تھی کہ مدینے میں اپنے گھروں میں رہ کر جنگ نہ لڑی جائے، بلکہ میدان میں جائے اور کفار و مشرکین کے سینہ سپر ہو کر ان کا مقابلہ کرے۔ یہ وہ صحابہ عظام تھے جنہوں نے بدر کے میدان میں کسی وجہ سے شرکت نہ کر سکے تھے، میدان بدر میں شرکت نہ کر سکے تھے، اور اس وقت جو جنگ کا موقع مل رہا تھا اس میں یہ چاہ رہے تھے کہ ہم میدان میں جا کر دشمنوں کا مقابلہ کریں۔ اسی مشورے میں منافقین کا سردار عبداللہ ابن ابی بھی موجود تھا، جس سے مشورہ پہلی مرتبہ لیا گیا تو اس کی بھی رائے وہی تھی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی کہ مدینے میں رہ کر ان سے جنگ کی جائے، مدینے کے باہر نہ جائیں۔ لیکن اکثر و بیشتر صحابہ کا تقاضا یہ تھا کہ
میدان میں جا کر مقابلہ کیا جائے۔ الغرض اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے میں گئے، زرہ پہن کر باہر آئے، دوسرے صحابہ اعظام میں پھر یہ بات اجاگر ہوئی کہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے کو نہیں مانا، حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات وحی الہی ہوتی ہے۔ صحابہ اعظام نے اپنی بات سے رجوع ہونا چاہا، لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب کوئی نبی زرہ پہن لیتا ہے تو پھر وہ اپنا زرہ نہیں اتارتا۔ بالآخر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 1000 کے لشکر کو لے کر میدان احد کی طرف رواں دواں ہوئے۔ جب قریب پہنچے تو عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین نے یہ کہہ کر اپنے 300 افراد پر مشتمل لشکر کو علیحدہ کر لیا کہ مسلمانوں نے اور آقا علیہ السلام نے اس کی رائے کو نہیں مانا، جس کی رائے یہ تھی کہ مدینے میں رہ کر کفار کا مقابلہ کیا جائے۔ اس بے وفائی کو قرآن مقدس میں پروردگار عالم نے یوں بیان کیا، یقولون بافواہہم ما لیس فی قلوبہم واللہ اعلم بما یکتمون۔ منافقین کا حال یہ ہوتا ہے کہ ان کی زبانوں پر کچھ اور ہوتا ہے، ان کے دل میں کچھ اور ہوتا ہے۔ عبداللہ ابن ابی اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ الگ ہو گیا۔ اب مسلمانوں کا لشکر 700 افراد پر مشتمل تھا، جن میں صرف 2 گھوڑے موجود تھے، ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گھوڑا اور دوسرا ابو بردہ رضی اللہ تعالی عنہ کا گھوڑا۔ صرف یہ 2 گھوڑے موجود تھے اور 700 افراد میں سے 100 افراد کے پاس زرہیں تھی، باقی مسلمان اللہ کے بھروسے پر میدان میں دشمن کے مقابلے کے لیے نکل پڑے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میدان میں پہنچتے ہیں، مسلمانوں سے پہلے کفار کا لشکر میدان میں پہنچ چکا ہے۔ کفار کا لشکر سن 3 ہجری میں شوال میں 5 شوال کو صحابہ اعظام مدینہ منورہ سے نکلتے ہیں، جمعے کے دن اس میدان میں پہنچتے ہیں۔ کفار کا لشکر چہارشنبے کے دن اس میدان میں پہنچ چکا ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میدان میں پہنچ کر فوج کو ترتیب دیتے ہیں۔ ترتیب اس طرح سے دیتے ہیں کہ مدینہ منورہ سامنے ہو اور احد کا پہاڑ پیچھے ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میدان کی ترتیب دیتے وقت فوجوں کی قطار کو تیار کرتے وقت 50 افراد ایسے تیار کیے تھے جنہیں یہ حکم دیا تھا کہ میدان احد کے پیچھے جا کر یہ 50 افراد جو تیر انداز اور تیر چلانے میں ماہر تھے، ان سے کہا تھا کہ تم اس میدان احد کے پہاڑ کے پیچھے رہنا، تم میدان میں نہ آنا، ہم جیت جاؤ ہار جاؤ، بلکہ احادیث میں یہ الفاظ بھی ملتے ہیں کہ ہمارے گوشت کے ٹکڑوں کو پرندے کھا لے، تب بھی تم میدان احد کے پیچھے سے نکل کر میدان میں نہیں آنا، تم اسی مقام پر کھڑے ہونا۔ ان 50 افراد پر مشتمل لشکر کے امیر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو بنایا تھا اور انہیں وہاں پر بھیج دیا گیا، اور اس میدان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ترتیب دے رہے ہیں۔ آپ غور کیجئے صحابہ اعظام کے اندر کس طرح کا جذبہ اور ولولہ تھا دشمنان اسلام کے مقابلے کے لیے۔ صحابہ اعظام کے درمیان میں ایسا
طبقہ بھی موجود تھا جو ادھیڑ عمر کا تھا، جو بوڑھے ہو چکے تھے، بوڑھے ہونے کے قریب تھے۔ وہ یہ کہہ کر میدان میں آئے تھے کہ ہم بظاہر بوڑھے نظر آتے ہیں لیکن ہمارا ایمان، ہمارے اندر موجود اسلام اور دشمنوں کے مقابل اللہ اور رسول اللہ کے لیے لڑنے کے لیے جو ایمانی حرارت ہونی چاہیے، جو ایمانی قوت ہونا چاہیے، وہ آج بھی جوان ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے لشکر کو دیکھ رہے تھے تو تاریخ میں آتا ہے کہ 17 نوجوان بچے ایسے تھے جن کی عمریں 14 سال کے آس پاس تھی، وہ بھی جنگ میں شرکت کے لیے اور دشمنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے، اسلام کو پروان چڑھانے کے لیے میدان میں آنا چاہتے تھے، دشمن کے مقابل ان کی نگاہوں میں نگاہیں ڈال کر ٹھہرنا چاہتے تھے، لیکن 17 ایسے نوجوانوں کو الگ کیا گیا کہ ابھی ان کی عمریں میدان میں آنے کی نہیں ہوئی ہے۔ کتابیں پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے، محدثین نے حدیث بیان کی ہے، اس لاؤ لشکر میں ایسا بھی ایک نوجوان تھا جو اپنے انگوٹھوں کے بل، اپنے انگوٹھوں کے پوروں پر وزن ڈال کر ٹھہرا ہوا تھا، یہ سوچ کر کہ میری ہائٹ لمبی ہوگی، میں اونچا نظر آؤں گا تو مجھے بھی میدان جہاد میں شرکت کا موقع ملے گا۔ بالآخر ہوا بھی یہ کہ وہ اپنے انگوٹھوں کے بل اونچے کھڑے ہو جاتے ہیں، انہیں بھی لشکر میں شامل کر لیا جاتا ہے، جن کا نام رافع بن خدیج تھا۔ اس رافع بن خدیج صحابی کے ایک دوسرے ساتھی تھے جو سمورہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ تھے، ان کو اس لشکر میں شرکت کی اجازت نہیں دی گئی۔ وہ صحابی، نوجوان صحابی، 14 سال کی عمر ہے، وہ صحابی یہ کہتے ہیں کہ رافع بن خدیج کو لشکر میں شامل کیا گیا، مجھے شامل نہیں کیا گیا، حالانکہ میرے پاس اتنی طاقت و قوت ہے کہ میں رافع بن خدیج کو پچھاڑ دیتا ہوں۔ بالآخر اللہ کے رسول تک یہ بات پہنچتی ہے، دونوں میں کشتی کرائی جاتی ہے اور سمورہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ بازی مار لیتے ہیں اور دونوں صحابیوں کو، رافع بن خدیج اور سمورہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہما، دونوں کو لشکر میں شامل کر لیا جاتا ہے۔ یہ دیوانہ پن، یہ جنون نوجوان صحابہ عظام کے اندر بدرجہ عتم موجود تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کو تیار کیا، اب سامنے کفار بھی موجود ہے، ایک طرف کفار ہے، دوسری طرف اسلام کے ماننے والے شیدائی مجاہدین اسلام ہے، دونوں آمنے سامنے ہیں۔ جنگ کی ابتدا ہونے سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ عظام کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں کہ اپنے ہاتھ میں اپنی تلوار کو لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کون ہے جو اس تلوار کو لے گا اور اس کا حق ادا کرے گا۔ تمام صحابہ عظام آگے بڑھتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تلوار ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں آتی ہے۔ یہ صحابی اللہ کے رسول سے عرض کرتے ہیں کہ اس تلوار کا حق کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ تلوار صرف اور صرف دشمنوں پر برسے، کسی مسلمان پر اس تلوار سے کوئی وار نہ ہو۔ پھر اس کے بعد دونوں لشکروں کے درمیان ایک دوسرے کو جنگ کے لیے بلایا جاتا ہے، ابھارا جاتا ہے۔ کفار کی طرف سے ابو عامر آواز لگاتا ہے، حل من بارز۔ کفار کے لشکر میں سے آواز آتی ہے کہ حل من بارز۔ طلحہ بن ابی طلحہ کی یہ پکار ہوتی ہے، جس کے مقابلے میں سیدنا علی کرم اللہ وجہہ آگے بڑھتے ہیں۔ پہلا وار اس کے پیر پر کرتے ہیں، پیر کٹ جاتا ہے، دوسرا وار اس کے سر پر کرتے ہیں، سر کے 2 ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ پھر ادھر سے کفار کے لشکر سے آواز آتی ہے، حل من بارز۔ پہلوان آواز لگاتا ہے
جس کے مقابلے میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھتے ہیں اور اس پہلوان کو یہ کہہ کر مخاطب کرتے ہیں کہ عرب کے بچوں کی ختنہ کرنے والی ماں کے بیٹے آ میرا مقابلہ کر، اور 2 وار میں اس کو جہنم حاصل کر دیتے ہیں۔ اس طریقے سے غزوہ احد کے جنگ کی ابتدا ہوتی ہے اور صحابہ عظام دیوانہ وار پروانہ وار دشمنوں کے جتھے میں گھس پڑتے ہیں اور اپنے دل کی گہرائی اور گہرائی کے ساتھ دشمنوں کا مقابلہ کرتے ہیں، اور ہر صحابی نے اپنی مثال آپ قائم کی ہے۔ آپ شرکت کرنے والے صحابہ عظام کی الگ الگ تاریخوں کو اٹھا کر دیکھیے کہ ہر صحابی اس میدان میں اپنی مثال آپ تھا۔ زیاد بن سکن رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا مثالی کارنامہ انجام دیا، حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا مثالی کارنامہ انجام دیا، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا مثالی کارنامہ انجام دیا، انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے چچا انس بن نضر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا مثالی کارنامہ انجام دیا، سعد بن وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے مثالی کارنامہ انجام دیا، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بے مثال کارنامہ انجام دیا۔ جی ہاں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مد مقابل کفار کا لشکر تھا اور آپ کی طرف سے انس بن نضر رضی اللہ تعالی عنہ دشمنوں کے مقابلے میں گھس پڑتے ہیں۔ ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ جنہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کی تلوار عطا کی تھی، وہ دشمنوں کے مقابلے میں اور ان کے لاؤ لشکر میں جاتے ہیں تو یہ کہتے ہیں انا الذی عاہدنی خلیلی ونحن بالصفح لدى الخلیلی انا الاقوم الدہر۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ میں وہی شخص ہوں جس کے دوست اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جن سے میں نے یہ عہد کیا تھا کہ پہاڑی کے دامن میں کہ میں اللہ کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کو اضرب باللہ و بالرسول کہ اس تلوار کے ذریعے وار کروں گا اور ان کو جہنم واصل کروں گا۔ اس کے علاوہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بے مثال کارنامہ تاریخ کے صفحات پر ہمیں ملتا ہے کہ آپ جس طرف جاتے تھے وہاں پر دشمنان اسلام کی لاشیں ہی لاشیں ہوتی ہے۔ اسی لشکر میں وحشی بن حرب جو آگے چل کر اسلام قبول کیے ہیں، یہ وحشی بن حرب جبیر بن مطعم کے غلام تھے، جہاں ہندہ کا بھی تذکرہ آتا ہے کہ ان کے بھی غلام تھے۔ ان دونوں نے حضرت وحشی بن حرب سے یہ کہا تھا کہ تم حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کر دو، جس کے بدلے میں ہم تم کو آزاد کر دیں گے۔ حضرت وحشی بن حرب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کرنے کے لیے گھاٹی میں بیٹھ جاتے ہیں۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو تاکتے ہیں، جیسے ہی آپ نظر آتے ہیں آپ کی ناف پر نیزے سے وار کرتے ہیں، جس کی وجہ سے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہو جاتے ہیں، اور آپ کی پڑی ہوئی لاش کو ہندہ کسی مقام پر لے جا کر آپ کے جسم کو مسئلہ کرتی ہیں، آپ کے ناک اور کان کاٹے جاتے ہیں، آپ کے پیٹ کو چاک کیا جاتا ہے، آپ کے سینے کو چاک کیا جاتا ہے، اور آپ کے جگر کو نکال کر ہندہ دشمنی کی وجہ سے، اس کے افراد خاندان کے ان کے ہاتھوں قتل ہونے کی وجہ سے چبانے کی کوشش کرتی ہے، اور دوسرے مسلمانوں کے جسم کے اعضاء کے ٹکڑوں کو ایک ہار میں تبدیل کر کر پہنتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اس جنگ کے بعد تلاش کرنے لگاتے ہیں صحابہ عظام کو کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی لاش کو تلاش کیا جائے، لاش کو فراہم کیا جاتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہچکیاں آنے لگتی ہے، آپ کو اتنا درد اور تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غم کو صبر میں تبدیل کر دیتے ہیں۔
اسی میدان احد کے میدان میں انس بن نضر رضی اللہ تعالی عنہ کی کارگزاری کو سنیے کہ آپ کے انتقال کے بعد، آپ کی شہادت کے بعد آپ کے جسم کو تلاش کیا جاتا ہے تو آپ کا جسم پر 80 زخموں کے نشان ملتے ہیں۔ آپ کے ہاتھ کی انگلیوں کو دیکھ کر آپ کی بہن پہچانتی ہے کہ ہاں یہ میرے بھائی انس بن نضر ہے۔ یہ میدان جہاد میں حضرت سعد انصاری کو یہ کہتے ہوئے دشمنوں کے لشکر میں گھس پڑتے ہیں کہ مجھے احد کے اس پار سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے، یہ کہتے ہوئے جنگ کے میدان میں گھس پڑتے ہیں۔ یہ صحابہ اعظام کی قربانیاں تھی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میدان احد میں نظر آتی ہے۔ ایک مقام اسی میدان میں ایسا بھی آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر قاتلانہ حملہ ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد حضرت ابو بکر ہے، حضرت عمر ہے، حضرت علی ہے، حضرت طلحہ ہے، حضرت سعد ابن وقاص رضی اللہ تعالی عنہم 12 صحابہ اعظام موجود ہوتے ہیں۔ دشمن کا مقابلہ دشمن کے پتھروں کے ذریعے وار ہوتے ہیں، جن میں سعد ابن وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی عتبہ بن ابی وقاص کا نام آتا ہے، اور عبداللہ ابن قمی اور شہاب ابن زہری، یہ افراد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھروں کے ذریعے حملہ کرتے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ پتھر آپ کے چہرے پر بھی لگتے ہیں، آپ کے ہونٹ پر بھی لگتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر گر جاتے ہیں، بے ہوش ہو جاتے ہیں، آپ کے دندان مبارک سے خون بہتا ہے، آپ کے سر پر جو خود ہوتی ہے اس کی نکیلیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخساروں میں دھس جاتی ہے، جس کو صحابہ اعظام نکالتے ہیں۔ اسی درمیان میں حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہیں، دشمنان اسلام تیروں کے ذریعے وار کر رہے ہیں۔ حضرت طلحہ اپنے ہاتھوں پر ان تیروں کے واروں کو روک رہے ہیں، سارا کا سارا ہاتھ آپ کا شل ہو جاتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دفاع میں وہ ہاتھ شل ہو جاتا ہے، کسی کام کے لائق نہیں رہتا۔ زیاد ابن سکن رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت میں جام شہادت نوش کر لیتے ہیں، اور آپ کی موت اس حال میں ہوتی ہے کہ آپ اپنے رخسار کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر رکھ دیتے ہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ اس میدان میں شہید ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عرض کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حنظلہ کے لیے آسمانوں سے فرشتوں کا نزول ہوا جو حنظلہ کو غسل دے رہے تھے، اور صحابہ اعظام نے دیکھا کہ ان کے بالوں سے پانی کے قطرات ٹپک رہے ہیں۔ معلوم کرنے پر پتہ چلا کہ اسی رات ان کا نکاح ہوا تھا، وہ شوق جہاد میں غسل کرنا بھول گئے تھے، غسل جنابت کرنا بھول گئے تھے، اور میدان جہاد میں شریک ہو گئے تھے، اور اپنی جان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کر دی تھی۔ اسی جنگ کے دوران جب اول صحابہ اعظام کی جاں بازی اور دشمنان اسلام کے فرار ہونے کو، بھاگنے کو میدان احد کے پیچھے بیٹھے ہوئے صحابہ اعظام دیکھ رہے تھے کہ مسلمان دشمنان اسلام پر بھاری پڑ رہے ہیں اور کفار بھاگ رہے ہیں، ان کے ساتھ بہت سی خواتین آئی تھی جو کفار کو اشعار کہہ کر ابھارتی تھی کہ دشمنان اسلام مسلمانوں سے پوری قوت کے ساتھ جنگ کرے۔ سب کے سب بھاگ رہے تھے۔ وہ صحابہ اعظام جن کو اللہ کے رسول نے حکم دیا تھا کہ کچھ بھی ہو جاؤ تم وہاں سے میدان میں نہیں آنا، انہوں نے دیکھا
کہ دشمن بھاگ رہے ہیں اور صحابہ عظام مال غنیمت کو حاصل کر رہے ہیں، وہ غار کے پہاڑ کے پیچھے بیٹھے ہوئے صحابہ نکل کر میدان میں آ جاتے ہیں، یہ بھی مال غنیمت کو حاصل کرنے لگتے ہیں، تو ان بھاگتے ہوئے دشمنان میں سے خالد ابن ولید جو آگے چل کر اسلام قبول کیے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، دیکھتے ہیں کہ پہاڑ کے پیچھے جو دستہ اسلام کا تھا وہ بھی میدان میں آ چکا ہے، وہ تقریباً 100 کے آس پاس دشمنوں کو، اپنے اصحاب کو لے کر پیچھے سے صحابہ عظام پر حملہ کرتے ہیں، اور جو بھاگ رہے تھے وہ دشمن اور جو پیچھے سے آ رہے تھے خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، ان تمام دشمنان اسلام کے درمیان میں صحابہ عظام کا لشکر پھنس جاتا ہے، اور ان کے درمیان میں آ کر کئی صحابہ عظام کی شہادت ہو جاتی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اسی میدان میں اور اسی جنگ کے درمیان یہ افواہ بھی اٹھ جاتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے۔ ایک صحابی مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح نظر آتے تھے، وہ شہید ہوتے ہیں، لیکن کوئی شیطان، کوئی خبیث یہ افواہ اڑا دیتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے۔ اس اعلان کے پیش نظر کئی صحابہ عظام بھی اپنی تلواروں کو چھوڑ دیتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نہیں رہے تو ہم لڑ کر کیا کریں گے، جی کر کیا کریں گے۔ ان اسباب اور ان وجوہات کی وجہ سے مذہب اسلام کا لشکر کمزور پڑ جاتا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے، رخسار سے خون بہتا ہے۔ صحابہ عظام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ہاتھوں میں لے کر پہاڑ پر چڑھ جاتے ہیں۔ بظاہر دشمنان اسلام کی اس جنگ میں جیت ہوتی ہے، اور صحابہ عظام کی اس جنگ کے درمیان میں بظاہر شکست ہوتی ہے۔ اول تو صحابہ عظام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو فتح حاصل ہوئی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا کہ تم جو کچھ بھی ہو اس میدان کے پیچھے سے نکل کر نہیں آنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کے سبب مؤرخین نے بیان کیا ہے کہ یہاں پر صحابہ عظام کو شکست حاصل ہوئی۔ دشمنان اسلام کا یہ لشکر ابو سفیان کے ماتحت میں تھا۔ ابو سفیان کے ساتھ عکرمہ ابن ابی جہل اور عتبہ، ان کے ماتحتی میں یہ لشکر مسلمانوں کے مقابل ہوا تھا، اور یہ تمام واقعات میدان احد میں رونما ہوئے تھے۔ اسی میدان احد میں ابو سفیان نے کئی مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما کا نام لے کر پکارتا ہے کہ کہاں ہے سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، اس کے سوال کا جواب دیتے ہیں، اور اسی میدان میں پروردگار عالم صحابہ عظام پر ایک غنودگی، ایک نیند کو بھی نازل فرماتے ہیں، جو اللہ کے رسول، جو پروردگار عالم کی طرف سے ایک طرح کا دلاسا اور محبت تھا کہ جو درد اور زخم سے صحابہ عظام چور ہو چکے تھے، پروردگار عالم نے ایک طرح کی نیند صحابہ عظام پر نازل فرمائی تھی۔ یہ چند چیدہ واقعات اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے وابستہ پہلوئے تھے جو سن 3 ہجری میں رونما ہوئے، جو سن 3 ہجری میں پیش آئے، جس کو آپ حضرات کے سامنے پیش کیا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک اہم حصہ
غزوہ احد بھی ہے۔ قرآن مقدس میں وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ، سورۃ الانفال میں پروردگار عالم نے اس میدان کا تذکرہ کیا ہے اور صحابہ اعظام کی قربانیوں کا تذکرہ کیا ہے، اور خلاصہ جو اس جنگ کا ہمارے سامنے آتا ہے، میدان احد کا جو خلاصہ ہمارے سامنے آتا ہے، جو نتیجہ نکلتا ہے وہ یہ کہ صحابہ اعظام کی تعداد 1000 تھی اور دشمنان اسلام کی تعداد 3000 تھی۔ ان کے پاس اونٹیں بھی موجود تھے، گھوڑے بھی موجود تھے، زرہ بھی موجود تھی، لیکن اس 1000 کے لشکر میں سے ہمت توڑنے والا عبداللہ ابن ابی اپنے 300 افراد پر مشتمل لشکر کو لے کر نکل جاتا ہے، لیکن صحابہ اعظام ڈٹے ہوئے ہیں اور صحابہ اعظام 700 افراد پر مشتمل ان کا لشکر ہے۔ ان کے پاس اتنی بڑی تعداد میں صرف 2 گھوڑے موجود ہیں اور 100 اشخاص کے پاس زرہ موجود ہے، اونٹوں کا نام و نشان موجود نہیں ہے۔ اس کے باوجود صحابہ اعظام دشمنان اسلام کے مقابل ڈٹے ہوئے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتنا آپ نے ایسا کارنامہ انجام دیا، ابو دجانہ نے اپنی تلوار کے ذریعے اپنی تلوار کو لے کر دشمنان اسلام کے لشکر میں گھس پڑے ہیں اور جہاں جاتے ہیں لاشیں بکھیر دیتے ہیں۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے علاوہ زیاد ابن سکن، حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی، ایسے کئی 100 کی تعداد میں صحابہ اعظام ہیں جنہوں نے اسلام کے خاطر اپنے خون کا نذرانہ پیش کیا، اسلام کی اشاعت کے لیے، اسلام کی تبلیغ و ترسیل کے لیے۔ ہمیں بھی جب کبھی بھی جہاں کہیں بھی اسلام کی پروان اور اسلام کی اشاعت کی ضرورت پڑتی ہے، ہمیں تیار رہنا اور تیار ہونا چاہیے، جس بھی اعتبار سے ہو ہمیں تیار رہنا چاہیے، خواہ وہ مال کے اعتبار سے ہو، خواہ وہ جان کے اعتبار سے ہو، یا پھر جو ہنر، جو صلاحیت اللہ نے ہمیں عطا کی ہے، اس صلاحیت کو اسلام کی تبلیغ اور اسلام کی پروان کے لیے استعمال کرنا چاہیے۔ پروردگار عالم ان کہی ہوئی باتوں کو سننے، سمجھنے، ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔